الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احصوا ہلال شعبان لرمضان. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره أو كما قال. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مذہب اسلام نے عبادت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام ادیان اور مذاہب سے ممتاز ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزرے، اس کی ہر ایک سانس ذکر الہی سے آباد رہے. وہ جو کچھ بھی کرے اللہ تبارک و تعالی کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق کرے. ایک قانون ہے، ایک شریعت ہے، ایک دستور ہے، اسی دستور کے مطابق وہ اپنی زندگی کے تمام مرحلوں کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے. اللہ نے جو تعلقات جس خوبصورتی کے ساتھ میرے دوستو قائم کرنے چاہے ہیں، ان تعلقات کو قائم کیا جائے. تعلق توڑنے اور تعلق جوڑنے کے لیے ہمارا معیار شریعت ہونا چاہیے. شریعت اس کے اندر ہمیں کیا رہبری اور رہنمائی کرتی ہے، ہم اس کے مطابق تعلقات کو استوار کریں. ہماری اپنی ایک انفرادی زندگی ہے، اس انفرادی زندگی کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہماری ایک اجتماعی زندگی ہے، ہم اپنے کنبہ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اپنے پڑوسی اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، اپنی سوسائٹی میں اپنے دوست اور احباب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. ہم کسی تجارت سے وابستہ ہیں تو اپنے اہل معاملہ سے ہمیں کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. ہماری شریعت نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں زندگی کے تمام گوشوں کے اندر، تمام مرحلوں کے اندر ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے. اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے خورد و نوش کا بہترین انتظام کرنا، ان کی تعلیم اور تربیت کر کے انہیں پروان چڑھانا، یہ سب کار خیر ہے. اپنے ہمسائے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمارا ایسا برتاؤ ہونا چاہیے
کہ ہم ہمیشہ اپنے پڑوس کو دیکھ کر کے کام کیا کریں. اگر ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی کا بھی پیٹ بھرنا چاہیے. ہم اگر سالن دار کوئی چیز بنا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، تو شوربے میں اضافہ کر لینا چاہیے اور پڑوسی کے یہاں بھی ایک پیالہ میرے دوستو ہمارا پہنچنا چاہیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز یہی تھا. اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ ہماری ہم نشینی میرے دوستو اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے. ہم انہیں اپنی ہم نشینی کے اندر سمجھانے کی کوشش کریں، انہیں اللہ کی بڑائی، بزرگی اور برتری اور مذہب اسلام کے تئیں اگر ان کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات ہیں. شکوک کیا ہوں گے؟ بس ایک طرح سی بیگانگی ہے اور ایک طرح کی غفلت ہے. تو بیٹھ کر کے اپنے دوستوں میں مذہب اسلام کی خوشنمائیوں کو بیان کیا جائے، اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے، اس کی پاک دامنی کو، اس کی عفت کے نقشے کو ان کے سامنے بیان کیا جائے. دوستوں کے اندر بھی میرے دوستو ہمیشہ گپ شپ کے اندر ہم لگے رہتے ہیں. ہم بیٹھ کر کے اگر یہ باتیں کریں گے تو انشاءاللہ مذہب اسلام کا یہ چلتا پھرتا ایک دعوتی نظام ہمارا چالو رہے گا. تو ہمارا کیا سلوک کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ مذہب نے کہیں پر ہمیں میرے دوستو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. ہر موقع پر ہماری رہبری اور ہماری رہنمائی کا کام مذہب نے کیا ہے. مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی گوشے عافیت کے اندر بیٹھ جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو اور اسی کنج خلوت میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ. یقیناً موقع ملے تو ہمیں مراقبہ کرنا چاہیے. ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گزرے ہوئے اوقات کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج صبح سے لے کر کے شام تک ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں، کتنا لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنا فریب دہی کی ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، کسی غیر محرم کے اوپر ہم نے لالچ کی اور خواہش کی، نظر اٹھا کر کے دیکھی ہے. ان ساری باتوں کا محاسبہ میرے دوستو ہونا چاہیے اور جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہے اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے گڑ گڑا کر کے میرے دوستو معافی مانگنی چاہیے. رو دھو کر کے آج ہی اس غلطی کی تلافی کر لی جائے. ہر دن کا نیا بوجھ یہ ہمارے نازک اور کمزور کندھے اٹھانے کے متحمل نہیں ہیں. ہر دن کا حساب ہر شام میں ہو جانا چاہیے. ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں اس پر اشک ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہنے چاہیے اور ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کے اندر مزید اضافہ کرنے کے لیے ان کا بھی استحضار ہونا چاہیے. ہم دیکھیں کتنی نیکیاں ہم سے ہوئیں، کتنی برائیاں ہم سے ہوئیں. مذہب اسلام صرف خاص اوقات کے اندر نمائندگی کرنے کا نام نہیں ہے کہ جمعہ آ گیا، صبح سے نہانا دھونا اور خوشبو لگا کر کے مسجد میں پہنچنے کی تیاری کر لینا اور پھر اس کے بعد 2 گانا پڑھ لینے کے بعد ہفتے بھر ہم مسجد کا رخ نہیں کریں گے. مذہب اسلام اس ہفتہ واری نمائندگی کا صرف مطالبہ نہیں کرتا ہے. مذہب اسلام تو ہمارے ہر قدم پر، ہماری ہر سانس میں، ہمارے ہر لمحے میں ذکر الہی کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام مرحلوں کے اندر ہمارا سراپا
اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مزین رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی برتری اور اس کی بزرگی کا ہمارے دلوں کے اندر احساس ہوتا ہے اور ہم اس کی پکڑ اور گرفت سے بچنے کے لیے میرے دوستوں کوشش اور محنت کرتے ہیں، تو ہمارے سراپا سے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں وہ اس کی دلیل بنتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں تو ہماری چال میں وقار ہے، متانت ہے یا نہیں ہے۔ ہم سینہ پھلا کر کے، آنکھیں اٹھا کر کے، غیر محرم کی طرف پھاڑ پھاڑ کر کے، نگاہیں اٹھا کر کے اگر دیکھتے ہیں تو پھر بتائیے خوف خدا کی یہ دلیل بن پائے گا؟ ہماری نگاہ نیچی رہنی چاہیے، ہماری چال کے اندر تواضع ہونا چاہیے، وقار اور متانت سنجیدگی ہونی چاہیے۔ ہم زمین کے اوپر اکڑ کر کے نہیں چلتے، ہماری چال متواضعانہ ہوتی ہے، ہماری نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، ہم ایک وقار کی چال چلتے ہیں۔ تو میرے دوستو اگر دل کے اندر خوف خدا اور اس خوف خدا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ اور اس کی گرفت کا احساس ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے تو ہمارے اعضاء سے، ہمارے جوارح سے، ہمارے ہاتھ پیر سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے میرے دوستو ایسے ہی اعمال صادر ہوتے ہیں جن کے اندر خوف خدا کی دلیل موجود رہتی ہے۔ ہم رات کی تنہائی میں ہیں، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم برائی کرنے پر بالکل قادر ہیں، مختار ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس تنہائی کے اندر بھی ایک خوف خدا ہے، اللہ کی گرفت کا احساس ہے کہ اس وقت بھی ہم اگر برائی دیکھیں گے، اپنے موبائل اسکرین کے اوپر گندگیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہمارا پروردگار اس تنہائی کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے کرتوت سے وہ واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو نگاہیں خیانت کرتی ہیں اور جو دلوں کے اندر غلط تصورات انگڑائیاں لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے بھی واقف ہے۔ میرے دوستو اس شب کی تنہائی کے اندر، اس کنج خلوت کے اندر اگر کوئی روک رہا ہے تو ہمارا پروردگار ہمیں روک رہا ہے، یہ احساس اگر دل کے اندر ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو ہم کامیاب ہیں۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں، جنگل میں، بیابان میں، برائی کے اوپر ہم قادر ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہیں۔ اس وقت اگر ہم برائی کا کام کر لیتے ہیں تو کوئی گواہی اس دنیا کے اندر دینے، اس کے باوجود ہمارے پیروں کو آ کر کے خوف خداوندی اگر پکڑ لے اور ہمیں باز رکھ کے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور زندہ ہونے کے بعد پروردگار کے سامنے پہنچ کر کے اپنے کالے کرتوتوں کا تمہیں حساب بھی پیش کرنا ہے۔ میرے دوستو اگر خوف خدا دل کے اندر ہے تو سمجھیے کہ آپ بجنگل اور بیابان کی چال میں بھی آپ ایک عابد ہیں، آپ زاہد ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے آپ کا دل اور آپ کا سینہ معمور ہے، آباد ہے۔ آبادی میں ہو تب بھی اللہ کی یاد اور اس کی گرفت کا احساس ہے، اور تنہائی کے اندر ہو، گوشہ نشینی میں ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہمیشہ دامن گیر رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کی زندگی عابدانہ گزر رہی ہے۔ صرف تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کی رٹ لگا دینا زبان سے یہ کافی نہیں ہے۔
ہاں آپ وہ کام بھی کریں گے، آپ بیٹھیے، آپ مراقبہ کیجئے، آپ ذکر و اذکار کے لیے تنہائی اختیار کیجئے، تنہا ہو کر کے، یکسو ہو کر کے اپنے پروردگار کی یاد میں اس احکم الحاکمین کا ترانہ پڑھنے میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو مزہ آتا ہے وہ مراقبہ کرنے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ خانقاہوں میں بیٹھے ذکر خداوندی میں سرمد اور سرمست رہنے والے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یقیناً انہی کو معلوم ہوتا۔ آپ بھی بیٹھیے، ہم بھی بیٹھیں، اپنے گھر میں کوئی گوشے عافیت بنا لیں اور وہاں روزانہ بیٹھ کر کے اپنے پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے پروردگار کے سامنے یکسو ہو کر کے، تنہا ہو کر کے اس کے سامنے فریاد کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگیں۔ یہ کام بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم جو بقیہ اوقات میں رہتے ہیں اس میں بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جب غفلت بھرے اوقات دنیا میں ہم الجھ گئے، مال و متاع میں ہم پھنس گئے، اس میں پھنس کر کے بھی اپنے پروردگار کو جو یاد رکھتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسے سچا عابد اور اسے ذکر الہی میں سرمست رہنے والا بندہ کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی دکان میں ہیں، ہم اپنے مکان میں ہیں، ہم بازار میں ہیں، ہم اپنی ملازمت پر ہیں، اپنے پروردگار کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کا دھیان ہے، اس کا تصور ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنے کام کے اندر کھرے اتر رہے ہیں۔ ہم اپنی ڈیوٹی کے اوقات کو بالکل ضائع نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو ہم نبھانے کی کوشش اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زبان سے اگر اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لیے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جاری رہیں تو اس میں کیا لگتا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن نہیں، بس دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم جب الجھنوں کے اندر پھنستے ہیں اس وقت اپنے پروردگار کی یاد سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں اس دنیا کے اندر محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور محض عبادت کے لیے پیدا کرنے کا یہ تصور اور یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ گوشے عافیت میں بیٹھ کر کے صرف اللہ اللہ کی رٹ لگائیں۔ نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے اندر رہتے ہوئے اپنے پروردگار کو ہر سانس میں، ہر لمحے میں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کام ہم کو کرنا چاہیے۔ شعبان المعظم کی بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں جس کا اہتمام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس شعبان المعظم کو کس طرح سے میرے دوستوں گزارا کرتے تھے، کیا وہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ۔ آپ جتنا عبادات کا اہتمام شعبان المعظم کے اندر کیا کرتے تھے، جتنا تحفظ شعبان المعظم کے اندر کیا کرتے تھے، رمضان کو چھوڑ کر کے اور کسی مہینے میں اتنا زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات کو بیان کرتے ہوئے کہ کبھی تو ایسا ہوتا تھا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھے چلے جا رہے، اور ہمیں یہ احساس ہونے لگتا تھا کہ شاید اب آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے، کبھی افطار کریں گے ہی نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ بالکل روزہ نہیں رکھتے تھے، افطار ہی افطار کا زمانہ آپ گزارتے تھے۔ یہ عام دنوں کی بات کر رہی ہیں، شعبان اور رمضان سے ہٹ کر کے بقیہ 10 مہینوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ مسلسل روزہ رکھے چلے جا رہے ہیں اور کبھی آپ مسلسل افطار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن شعبان المعظم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ شعبان کا اتنا تحفظ کرتے تھے اور اس قدر آپ شعبان المعظم کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ ایک رمضان تھا، اس کے تو ایک ایک دن کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر رمضان، آپ نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ پورے مہینہ روزہ رکھنا یہ فرض بھی ہے، لیکن اور مہینوں میں اتنا اہتمام روزہ رکھنے کا آپ نہیں کرتے تھے جتنا اہتمام شعبان المعظم کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام آپ کیا کرتے تھے۔ ہمارا بھی شعبان چل رہا ہے، ہمارے سامنے بھی وہی بابرکت ساعتیں، وہی بابرکت گھڑیاں، وہی شب و روز چل رہے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم تلاش اور جستجو میں لگے ہیں تو صرف 15ویں شعبان کے بارے میں، جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ کے پاس بار بار آتا رہتا ہے۔ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یہ ایک روایت ہے جس کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات میں قیام کرو، اس رات میں شب بیداری کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ خالی رات بھر جاگو اور پوری رات مٹر گشتی کرو، ادھر ادھر ٹہلو، گھومو، جوڑیاں بنا بنا کر کے گھومو۔ بالکل یہ باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غیر مناسب ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر عبادت کا اہتمام کریں۔ گھر میں ماحول نہیں بن رہا ہے، محلے کی مسجد میں عبادت کا ماحول بنائیں، اس کی تو اجازت ہے، لیکن چائے خانوں پر بیٹھ کر کے اور روڈوں کے اوپر ریلیوں کی شکلیں بنا بنا کر کے نکلنے کی بالکل میرے دوستو مذہب اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے۔ صرف کرسی لگا لگا کر کے بیٹھے رہیں، چائے پیئیں اور پلائیں، اس کا نام قیام اللیل نہیں ہے، یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی یاد میں آ کر کے 2 گانے ادا کرو، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کی یاد میں آ کر کے کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے رکوع میں سجدے میں اپنے پروردگار سے اپنی مغفرت کی بھیک مانگنے کا نام میرے دوستو قیام اللیل ہے۔ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور رات گزر جائے تو صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کھا لو
اور اگلے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کر لو. فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا. کیونکہ یہ جو رات ہے غروب آفتاب ہوتے ہی پروردگار آسمان دنیا کے اوپر نزول اجلال فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے الا من مستغفر فاغفر له. ہماری سب سے بڑی ضرورت میرے دوستو اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر کسی بات کی ہے تو وہ اپنی مغفرت کی چیزوں کو فراہم کرنا ہے. ہم نے اگر اس دنیا کو کامیاب بنانی ہے تو میرے دوستو ہمیں اپنی مغفرت کا سامان کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آج میں مغفرت کرنے کے لیے آ گیا ہوں. الا من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی معافی کا طلبگار میں اسے مغفرت کا پروانہ دوں گا. الا من مسترزق فارزقه. ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کے لیے رزق میں کشادگی فراہم کروں. الا من مبتلا فاعافی. کوئی بھی کسی بھی ابتلا کا آزمائش کا شکار ہے, کسی بلا اور مصیبت میں مشکل میں الجھا ہوا ہے, وہ میرے سامنے آئے اپنی فریاد کو رکھے, میں اس کی فریاد کو پوری کروں گا. الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر. طلوع فجر صادق تک یہ اعلامیہ میرے دوستو چلتا رہتا ہے. منادی اللہ کا پکارتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کا, رزق کی وسعت کا اور ہر بلا اور مصیبت کو دور کرنے کا اعلان ہوتا رہتا ہے. لیکن اس شب کے اندر بھی ہم اور آپ یا تو بستر استراحت پر مست نظر آتے ہیں یا اگر نکلتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں تو دوست اور احباب میں بیٹھ کر کے گپ اور شپ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قیام اللیل اور صیام نہار کی اہمیت ہم سب کے دلوں میں پیوست فرمائے, اور جس انداز سے ہمیں اپنے پروردگار کو یاد کرنا چاہیے اس طرح سے ہم یاد کریں. ہماری پوری زندگی اللہ کی یاد سے معمور اور آباد ہونا چاہیے. اسلام کی یہ جو بنیادیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان بنیادوں کو سنبھالیے. اور یہ جو اوقات ہمارے سامنے خاص آتے ہیں ان کے اندر تو ہم جی جان لگا کر کے اپنے پروردگار کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو صرف کر دیں تاکہ اللہ کی یاد ہمارے دلوں کے اندر رچی رہے, بسی رہے اور دنیا کی چکا چوند سے ہمارے دل اور دماغ متاثر نہ ہو. حالات بدلتے ہیں, انسان کی زندگی میں ایک عجیب کیفیت نمودار ہوتی ہے. ہمیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ, پورے استقلال کے ساتھ ہماری جبین عزم پر کبھی کوئی شکن نہیں پیدا ہونا چاہیے. ہمارے پائے استقلال کے اندر کوئی تزلزل, کوئی اضطراب نہیں پیدا ہونا چاہیے. ہمارا جو مقصد ہے ہم اس مقصد کے اندر پوری طاقت کے ساتھ جمے رہیں گے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کے اوپر بھی بھرپور نظر رکھیں گے اور ہم اس کے اندر بھی اصلاح کی جد و جہد جاری رکھیں گے. لیکن ہمارا جو فرض منصبی ہے اور ہمارے پروردگار نے جس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے ہم اس مطالبے کو پورا کرنے میں کوئی کمی, کوئی کوتاہی نہیں آنے دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی یاد میں سرمست رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام فرائض کو, واجبات کو بخوبی نبھانے کی اور یہ جو مخصوص اوقات آتے ہیں ان میں اپنی پوری جان کھپا کر کے خدا کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.